الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر مل کے صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد پر درود زحمت نے عزت ہے، احسان نے ایمان ہے، قوت ایمانی سے بآواز بلند صلوات پڑھ لے محمد و اہل آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کو حضرت سیدہ کونین کا صدقہ اس عزاداری کا بہترین اجر عطا فرمائے کہ مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ حاضرین مجلس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین گرامی قدر، ہمارے پاس تبلیغ کا جو واحد ادارہ ہے اس کا نام ذکر حسین ہے، اور تجرباتی دنیا میں ہر صاحب عقل کو اس بات کا پتہ ہے کہ وزیر اعظم کو بھی جلسہ کرنا پڑے تو وہ بھی بندے کرائے پر لے کر آتا ہے۔ حسین اس طاقت کا نام ہے کہ 1400 سال بعد بھی آج بھی کہیں شبیر کی مجلس ہو، دن ہو کہ رات، ایک بندہ پورے مجمع میں نہیں جسے کوئی منت کر کے گھر سے لے کر آتا ہے۔ اس عظیم طاقت کا نام ہے حسین ابن علی، اور جب مجمع جمع ہو اور منبر لگ جائے تو ہر صاحب غیرت خطیب پر واجب ہے کہ وہ اس مجمع میں جو علی کے فضائل کے نام پر جمع ہوا ہے علی کا ذکر کرے۔ جہاں علی کا ذکر ہو، جہاں علی کے فضائل ہو، وہی مجلس ہے۔ جہاں ذکر علی نہ ہو، جہاں علی کے فضائل بیان نہ ہو، کیونکہ پیغمبر اعظم نے پوری زندگی میں، پوری ذمہ داری سے فکر عرض کر رہا ہوں، پوری زندگی میں میرے نبی نے اگر کبھی مجمع جمع کیا ہے تو صرف علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے۔ نماز عبادت ہے، اس کا منکر کافر ہے، اس کو ترک کرنے والا ملعون ہے، اس کو کمزور سمجھنے والا شفاعت آل محمد سے محروم ہے۔ لیکن نماز کے حکم کے لیے مصطفیٰ نے مجمع جمع نہیں کیا، روزے کے حکم کے لیے مصطفیٰ نے مجمع جمع نہیں کیا، حج کے حکم کے لیے مصطفیٰ نے مجمع جمع نہیں کیا۔ واحد اعلان ہے ولایت علی ابن ابی طالب، جس کے لیے نبیوں کے سلطان نے مجمع جمع کیا، اور مجمع بھی گناہگاروں کا نہیں، صحابہ کرام کا۔ خطیب مصطفیٰ جیسا، سامعین صحابہ جیسے، موضوع فضائل علی ابن ابی طالب، تو پتہ چلا صحابہ کی سیرت ہے کہ مجمع میں بیٹھ کے علی کے فضائل سنیں، نبی کی سنت ہے کہ مجمع جمع کر کے علی کے فضائل پڑھیں۔ لیکن اس موضوع میں اللہ نے ایک عجیب راز رکھا ہے کہ خطیب مصطفیٰ جیسا بھی ہو اور موضوع ولایت ہو تو مجمع میں لوگوں کو غصہ چڑھتا ہے۔ توجہ ہے یہ؟ بھئی کوئی آدمی ناصر عباس سے تو کہہ سکتا ہے کہ جناب ہاتھ ہولا رکھو، نبیوں کے سلطان سے تو ایسی توقع نہیں، رحمت للعالمین ہے۔ لیکن جب میرے مولا نے مولا علی کے فضائل پڑھے
تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ مجمع میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے اس بات کا اب اچھی طرح احساس ہے کہ مجھے اپنے کسی فکرے کا جواب کسی بھی عدالت میں دینے پڑ سکتا ہے، اس لیے میں پوری ذمہ داری سے ایک ایک لفظ کہوں گا۔ جب مصطفیٰ نے علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو علی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ سلامت رہو جناب امام زمان، تمہیں سلامت رہو، علی اکبر کا صدقہ جوانی امان۔ انہوں نے کہا یہ تو علی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا، اور دلیل میں روایت نہیں قرآن کی آیت پڑھنے لگا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ۔ صاحبکم کا مطلب کیا؟ تمہارا ماسٹر، تمہارا صاحب، تمہارا سردار نہ دیوانہ ہوا ہے نہ بہکا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ جو علی کے فضائل پڑھتا ہے ہم اس پر وحی کرتے ہیں، یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو وہ کہتا ہے کہ جو ہم وحی کرتے ہیں۔ اب میں کائنات میں اپنے تمام علی ولی اللہ پڑھنے والے مسلمان مومنین بھائیوں سے دست بستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ علی کی ولایت کے متعلق تعصب اچھی چیز نہیں، علی کی ولایت کے متعلق جھگڑا اچھی چیز نہیں، علی کی ولایت کو کسی خاص جگہ پر مخصوص نہ کرو، علی کی اس ولایت پر کم از کم ایمان لے آؤ جو نماز میں بھی ضروری ہے، جو روزے میں بھی ضروری ہے، جو حج میں بھی ضروری ہے، جو ایمان کی علامت ہے۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ نوح نبی نے شیخ صدوق کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ نوح نبی نے اپنی کشتی پر کتے اور خنزیر کو بھی چڑھا دیا تھا لیکن حرامی کو نہیں چڑھنے دیا تھا، اور علی کی ولایت کا منکر حرامی سے بھی بدتر ہے۔ سلامت آل محمد آپ کو آباد و شاد ہو۔ کتا بھی سوار ہوا، خنزیر بھی سوار ہوا، لیکن فرمایا کہ حرامی کو سوار نہیں کیا نوح نبی نے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی کی ولایت کا منکر جو ہو وہ تو حرامی سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے انہوں نے فوراً نبی پر الزام لگائے۔ پیغمبر اعظم کو جو قتل کیا گیا، میرا دعویٰ ہے پیغمبر نے وفات نہیں پائی، مصطفیٰ کو شہید کیا گیا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی معصوم طبعی موت دنیا سے نہیں جا سکتا۔ جو کائنات کا نظام مجھے وہ اپنی غذا میں بے اعتدالی ہوتی۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترکیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ اس گھر میں بیماری بھی نہیں آئی، 4 دفعہ بیماری آئی پوری زندگی میں، پوری سیرت طیبہ میں، اور اس کا علاج وہ ہوا جو اس کا علاج نہیں تھا۔ پیغمبر کو ضعف بدن ہوا، ضعف جسم نہیں، ضعف بدن۔ انی اجد فی بدنی ضعفا، حدیث کسا کے فکریں، میں اپنے بدن میں ضعیفی محسوس کر رہا ہوں، جسم میں نہیں، کیونکہ جسم شروع ہوتا ہے سر سے پاؤں تک، بدن کندھے سے شروع ہو کے پاؤں تک۔ جسم فرماتے تو دماغ شامل تھا۔ دماغ پیغمبر کبھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ بدن میں ضعف ہے تو حکیم کے پاس جائیں۔ پیغمبر حکیم کے پاس نہ گئے، شفا خانہ فاطمہ زہرا میں آئے۔ تعصب کے پروردہ لوگوں کو گزارش ہے، جاؤ اس پر بھی توہین رسالت کا پرچہ کر دو کہ پیغمبر کو بدن میں ضعف محسوس ہوا تو شفا خانہ فاطمہ زہرا میں تشریف لائے۔ کبھی زہرا کی ماں کے پاس جاتا ہے پیغمبر، پھر کہتا ہے میرے بدن میں سردی محسوس ہو رہی ہے۔ کبھی زہرا کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے میرے بدن میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ خدیجہ
خدیجہ کے پاس گئے تو بدن میں سردی محسوس ہوئی تو خدیجہ نے چادر عطا کی. فاطمہ کے پاس آئے کہ بدن میں مجھے کمزوری ہے تو زہرا نے چادر کے نیچے بٹھا دیا. ماں نے چادر دی, آیت آ گئی یا ایھا المدثر. بیٹی نے چادر دی, آیت آ گئی انما یرید اللہ لیذھب. پتہ چلا ماں چادر پہنائے تب بھی آیت آ جاتی ہے, بیٹی چادر اڑائے تب بھی آیت آ جاتی ہے. آیتیں ماں بیٹی کی چادر کا انتظار کرتی, اور پیغمبر کو اتنی جلدی آرام ملا چادر زہرا میں کہ تھوڑی دیر پہلے کے ضعیف کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا. علی کو آشوب چشم ہوا, وہ لعاب رسول سے ٹھیک ہو گئے. فاطمہ زہرا کو بخار ہوا, وہ انار سے ٹھیک ہو گئی. یا علی انار چاہیے, موسم نہیں تھا. علی اناروں کے تاجر کے دروازے پر ہے. یہودی گھر سے باہر نکلا, کہا میں محمد رسول اللہ کا وصی ہوں, انار چاہیے. اس جگہ علی موجود ہوتا تو ضرور دیتا. علی فرماتے تیرے گھر میں ہے. اس نے کہا میں موسیٰ کا امتی ہو کے کہتا ہوں میرے گھر میں نہیں ہے. علی فرماتے میں محمد کا وصی ہو کے کہتا ہوں تیرے گھر میں انار ہے. یہودی نے انکار کیا, علی نے اصرار کیا. پردے سے یہودی کی بیوی کی آواز آئی, میں کلمہ پڑھ رہی ہوں, انار موجود ہے گھر میں. گھر تیرا ہے, راز علی کو معلوم ہے. اس نے انار دیا, کلمہ پڑھ کے انار دیا. علی ایک خواہش جناب سیدہ کی 2 یہودیوں کو مومن کر گئی. علی انار لے کے رستے میں آ رہے ہیں, آگے اندھا فقیر بیٹھا تھا, کہہ رہا تھا کوئی ہے جو مجھے اللہ کے پیار میں انار کھلائے. حیدر کرار نے انار کھول کے اسے کھلا دیا. گھر تشریف لائے, مانگا زہرا نے تھا, تاجر کے پاس بھی ایک تھا, وہی میں نے فقیر کو کھلا دیا. جیسے ہی علی مصلی پر آئے, زہرا نے کہا یا علی شکریہ, مانگا ایک تھا, آپ نے 10 انار بھیج دیے. مسکرا کے علی کی آواز آئی, اس علی نے نہیں اس علی نے بھیجے, اور وہ کمبر نہیں جبرائیل تھا. ایک انار شفا بھی دے گیا, کئی لوگوں کو ایمان بھی دے گیا. حسن حسین کو بخار ہوا, وہ سیدہ کے روزوں سے ٹھیک ہو گیا. پنجتن نے روزوں کی منت مانی تاکہ قیامت تک کوئی منت کے خلاف بکواس نہ کرے. اور منت مانی پنجتن نے سوائے مصطفیٰ کے. آپ کہیں گے یہ فکرہ کتنا غلط ہو گیا. آپ کہتے ہیں حضور نے منت نہیں مانی, واقعی پیغمبر کی روٹیاں شامل نہیں تھی, لیکن منت پنجتن نے مانی, کیونکہ مذہب شیعہ میں پنجتن 2 ہیں. پھر توجہ سے سنیں, اور چھوٹے بچے زیادہ توجہ سے سنیں. مذہب اہل بیت میں پنجتن 2 ہیں. تطہیر والے پنجتن اور ہیں, سورہ دہر والے پنجتن اور ہیں. سادات عظام کی دعا بھی چاہتا ہوں, فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. تطہیر والے پنجتن میں مصطفیٰ شامل ہے, سورہ دہر والے پنجتن میں جناب فضہ شامل ہے, کیونکہ سورہ دہر والے پنجتن نے جنت کو خریدا ہے. اگر جنت کی رجسٹری میں فضہ کا حصہ نہ ہوتا تو بہلول کا حق کہاں تھا کہ بغداد کے چوکوں میں جنت فروخت کرتا. انہوں نے غلاموں کو ملکیت میں شامل کیا ہے. یہ بھلوال ہیں, اور میں یہاں پر اعلان کروں حضرات, میں 100 روپے مرلہ بھلوال شہر میں زمین بیچنا چاہتا ہوں. آپ کی خاموشی بتاتی ہے کہ آپ یہ سودا قبول نہیں کر رہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں میری زمین ہے ہی نہیں. تو جس طرح یہ عقل کام کرتی ہے کہ جس کا بھلوال میں رقبہ نہ ہو اور سے تم 100 روپے مرلہ نہیں لیتے, تو جن سے جنت لے رہے ہو ان کا جنت کی رجسٹری میں حصہ کتنا. جو بیچارے خود مانگتے ہوں وہ تمہیں کس طرح سے دے سکتے ہیں. جنت مانگنی ہے تو مالکوں سے مانگو, اور جنت کی رجسٹری ہوئی ہے سورہ دہر کے اندر. ساروں نے روزہ رکھا,
سوائے مصطفیٰ کے۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تو اپنی روٹیاں علیحدہ کر لے، کیونکہ ان روٹیوں میں تول کے آنی ہے جنت۔ مولوی کہے گا جی کیوں نہ جنت ملتی، حضور کی روٹیاں جو شامل تھیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ کے علاقے میں کسی مومن کا کنوں کا باغ ہو اور وہ مجھے کہ مولوی صاحب کبھی آئے میں آپ کو کنوں کھلاؤں، میں مفت کے چکر میں پہنچ جاؤں، آگے پتہ چلے کہ وہ ہے ہی نہیں جس نے مجھے بلایا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آگے وہ کھڑا ہو جیسے میری دشمنی ہو، ساری زندگی میں اس کی دشمنی کروں تو میں کنوں کیسے کھاؤں گا؟ زہرا سے دشمنی کرو گے تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ کیونکہ جنت کی رجسٹری قرآن میں ہے۔ پوری کائنات میں بڑے بڑے رئیس ہوں گے، لیکن پنجتن تمہاری عزت اور دولت کے کیا کہنے؟ کائنات کے بڑے بڑے سخی اپنی رجسٹریاں تالوں میں رکھتے ہیں، اہل بیت نے اپنی رجسٹری ہر گھر میں تلاوت کے لیے رکھ دی ہے۔ جس گھر میں دیکھو قرآن موجود ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے روزے رکھے، علی مزدوری کر کے آئے، علی جو لے کر آئے، فاطمہ زہرا نے جو کو پیشا، سیدہ کونین نے محمد کے مقدر نے، نہیں فکرہ بدلتا ہوں، فاطمہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں مقدر کی لکیر کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ محمد کے مقدر نے روٹیاں پکائیں، افطار کا وقت آیا، اہل بیت دسترخوان پر بیٹھے، دروازے پر فقیر آ گئے، اور فقیر جب بھی کوئی خیرات مانگے اسے اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے۔ کوئی فقیر کہتا ہے میں اندھا ہوں، کوئی کہتا ہے میں لنگڑا ہوں، کوئی کہتا ہے میں لولہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں، کوئی کہتا ہے میں یتیم ہوں۔ لیکن جو فاطمہ کے دروازے میں فقیر آیا، اللہ نے اس کی آواز قرآن میں ریکارڈ کر دی تاکہ قیامت تک کوئی مولوی مکرے نہیں۔ دروازے میں فرشتے کہہ رہے تھے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس بی بی کی شان پڑھنے سے روکتے ہو جس کے دروازے پر دونوں جہانوں کے فقیر آتے ہو، جس کے کمی دونوں جہانوں کے فقیر ہو۔ ملائکہ ادھر، میں فکرہ کہتا ہوں خالص شیعوں کے لیے، کسی کو اعتراض ہو تو وہ نہ سنے۔ بندے کہتے ہیں یہ اہل بیت سے روٹی مانگتے ہیں، فرشتے کو روکو۔ جو کہتا ہے کہ اہل بیت رازق نہیں ہے، فرشتے کو روکو، تبلیغ کرو۔ اگر کوئی مولوی شیعہ کہلوا کر یہ کہے کہ علم کو بش کرنا جائز نہیں، اسے کو فطرس کو روکو، وہ اپنے آپ کو جھولے سے بش کیوں کر رہا؟ اگر آپ کے ضلع میں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی تو پھر کون سمجھے گا؟ مجھے اس سے بھی زیادہ امتحان قبول ہے، میرا 12واں امام سن رہا ہے، عظمت زہرا کے لیے ہر امتحان قبول ہے۔ جو جاہل یہ کہے کہ میں شیعہ بھی ہوں اور علم تو ایک کپڑا ہے، میارے باز بے وقوف شیعہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ جی علم کے کپڑے کو چومنے سے شفا ملتی ہے۔ جی کپڑے کو چومنے سے شفا کہاں سے ملتی ہے؟ میں کہتا ہوں عقل کے دشمن، تجھے علامہ کون کہتا ہے؟ تجھے صاحب علم کون کہتا ہے؟ جسے قرآن کا علم نہ ہو وہ دعویٰ اجتہاد کیسے کر سکتا ہے؟ اگر تمہیں قرآن کی سمجھ نہیں، اگر تمہیں قرآن کی تمیز ہی نہیں، تمہیں علم کے کپڑے چومنے پر اعتراض ہے، جاؤ یعقوب نبی کو روکو، وہ یوسف کی قمیص کو اپنی آنکھوں سے کیوں لگا رہا؟ اگر یوسف کی قمیص سے معصوم نبی کو شفا مل سکتی ہے تو غازی کے علم سے حلالیوں کو شفا ملتی ہے۔ کسی حرامی کو فائدہ نہ ہو، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ مجبوری یہ ہے کہ یہ دوا صرف حلال زادوں کے لیے ہے، کسی کو شفا نہیں
ملے گی تو وہ تو روکے گا، وہ تو منع کرے گا، لیکن سامعین گرامی انہوں نے اپنی روٹیاں اٹھا کے دے دی، اور اس نے الفاظ کیا کہ مسکینم۔ مولانا مودودی جیسی شخصیت نے لکھا کہ وہ پروفیشنل بیگرز نہیں تھے، پیشہ ور بھکاری نہیں تھے، پیشہ ور بھکاری ہوتے تو کسی اور کے دروازے پر بھی جاتے، بھرے مدینے میں صرف زہرا کے دروازے پر آئے۔ فرشتوں کا کیا کام ہے؟ آپ تو مقدس مہینے میں تشریف فرما ہے، فرشتوں کا کام ہے عبادت کرنا، کوئی قیام کرتا ہے، کوئی رکوع کرتا ہے، کوئی تسبیح کرتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا تسبیح چھوڑو، زہرا سے روٹی مانگو، قیام والا قیام چھوڑے فاطمہ سے روٹی مانگے، تسبیح والا روٹی چھوڑے فاطمہ سے روٹی مانگے۔ بھلوال کے شہر میں استاد قمر جلالوی کے 4 مشرے پڑھتا ہوں، اور 4 مشروں پر 10,000 تقریریں قربان۔ وہ فرماتے ہیں فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے۔ فرشتوں نے علی کے در سے مانگی روٹیاں اکثر زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان۔ امام حسین بطل جناب زہرا آپ سے راضی، آل محمد آپ کو آباد و شاد رہے، سیدوں کے فضائل میں خوش ہونے والے ہمیشہ سلام۔ میں بسم اللہ جن کے گھروں میں مولا علی کے ولایت کا پٹا ہے، کتے ہیں سمجھتا اپنے آپ کو اس پر بھی بغیرتوں کو بڑا اعتراض ہے۔ جو باقر بھائی نے نعرہ لگایا یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کتے ہیں، تم کس کے کتے ہیں؟ ہر میں صاحب انصاف کو جج بنا کے فکرہ کہتا ہوں، کہتے نہیں کتا تو جانور ہے، اللہ نے تمہیں انسان بنایا، تم اپنے آپ کو جانور سے تشبیہ کیوں دیتے ہو؟ تشبیہ دیتے ہیں، تشبیہ۔ جسے اس بات پہ اعتراض ہو وہ علی کو اللہ کا شعر کہنا چھوڑ دے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ چھوڑے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ علی کو اللہ کا شعر نبی نے کہا ہے، پیغمبر نے فرمایا اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، یہ نبی کی یا رسول اللہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پیغمبر کی طویل حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا ان اللہ خلق بحر الاسفل، اللہ نے سب سے پہلے پانی کو خلق کیا، اور اس نے پھر کہا کہ من ہوا غالب، کون ہے جو مجھ پر غالب ہو؟ خلق اللہ الارض، اللہ نے پانی کے اوپر زمین کو دے مارا، فرمایا تجھ پر یہ غالب ہے۔ پھر زمین نے کہا من ہوا غالب، میں اس پر غالب آئی ہوں، مجھ پہ غالب کون ہے؟ خلق اللہ الجبال، نبی فرماتے اللہ نے زمین کے سینے پہ پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، فرمایا تجھ سے یہ غالب ہے۔ پھر پہاڑوں میں سختی آئی، انہوں نے کہا من ہوا غالب، کون ہے جو ہم پہ غالب ہو؟ خلق اللہ الحدید، پیغمبر فرماتے 3 دفعہ مسجد میں فقیر نے خیرات مانگی، علی نے نہیں دی، 4تھی دفعہ اس نے علی سے مانگی نہیں، اللہ سے مانگی، یا اللہ تیرے نبی کی مسجد سے خالی جا رہا ہو، مقصر و توبہ کر لو۔ مانگتا بندہ اللہ سے ہے، ملتا علی سے ہے۔ اللہ سے مانگو تو علی سے ملتا۔ اس لیے سامعین گرامی، یہ جو ہم اپنے آپ کو مولا کا کتا کہتے ہیں، یہ بھی ہم گستاخی کرتے ہیں، ہماری اتنی اوقات نہیں، یہ کلندر کا مقام ہے۔ اور کلندر نے بھی اپنے آپ کو علی کے دروازے کا کتا نہیں کہا کہ سگے کوئے شیر یزدانم، میں علی کی گلی کا کتا ہوں۔ کسی نے کہا تھا کلندر اگر اپنے آپ کو علی کی گلی کا کتا کہا ہے تو کیا حادثہ اپنے آپ کو علی کے دروازے کا کتا کہہ دیتے؟ کلندر کا بند کانپنے لگا، فرما بندے کو اپنی اوقات میں رہنا
ہونا چاہیے. علی کی یہی مہربانی ہے کہ اس نے گلی کا کتا بننے دیا ہے. دروازے پہ تو راشی زیادہ ہے, دروازے پہ سلمان ہے, ابو ذر ہے, کبر ہے, نسبت ہے, نسبت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم پٹے والے کتے ہیں. کیونکہ قیامت والے دن ایک کتا بھی جنت میں جائے گا, اور ہے وہ مومنین کا کتا. تو جب مومنین کے کتے کو کوئی جنت جانے سے نہیں روک سکتا تو امیر المومنین کے کتا کو کون روک سکتا؟ بس بھی لگے, بس بھی لگے. قبلہ قاضی وسیم عباس صاحب رونق افروز ہوئے, جناب سیدہ انہیں ہمیشہ سلامت رکھے. نہایت توجہ چاہتے ہوئے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سامعین گرامی قدر, دو مخالفتیں تھیں علی کے ساتھ, ایک فضائل کی وجہ سے, ایک تلوار کی وجہ سے. حسد اسی سے ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہو, جس کے پاس کچھ ہو ہی نہ اس سے کوئی کیا حسد کرے. اب ایک طرف لوگ جل رہے تھے علی کے فضائل سے, دوسری طرف لوگ جل رہے تھے علی کے وار سے. جس کے جنگ میں نقصان ہوا وہ بھی علی کا دشمن, جسے فضائل کی جلن ہوئی وہ بھی علی کا دشمن. پیغمبر نے عشیر میں علی کو اپنا وزیر بنایا, کوئی جل گیا. ہجرت کی رات بستر پہ سلایا, کوئی جل گیا. آج کے دن مکہ فتح ہوا, علی کو کندھے پہ چڑھایا, کوئی جل گیا. پیغمبر نے علی کو اپنا بھائی بنایا, کوئی جل گیا. یہ فضائل کی مار پڑ رہی تھی. بدر میں کسی کا نقصان ہوا, علی کا دشمن ہو گیا. احد میں نقصان ہوا, علی کا دشمن ہو گیا. خندق میں نقصان ہوا, علی کا دشمن ہو گیا. پوری تاریخ ایک فکرے میں کہتا ہوں, جسے فضائل کی مار پڑی اس کا خاندان بھی علی کا دشمن, جسے تلوار کی مار پڑی اس کا خاندان بھی علی کا دشمن. فرق یہ ہے جسے تلوار کی مار پڑی اس کا بیٹا علی سے لڑنے آ گیا, جسے فضائل کی مار پڑی اس کی بیٹی علی سے لڑنے آ گئی. اور شہادت ہوئی تو مسجد میں. کیا محبت ہے علی کو مسجد کے ساتھ. علی اس دن بھی مسجد میں گیا جب اسے پتا تھا کہ میرا قاتل مسجد میں ہے. اس دن بھی میرا مولا مسجد میں گیا جب علی کو معلوم تھا کہ میرا قاتل مسجد میں ہے. علی سے کہیے کہ مسجد چھوڑ دیں, وہاں تو آپ کا دشمن بیٹھا ہوا, لیکن مسجد پیاری ہے علی کو. اس نے مرحب کو قتل کر کے کامیابی کا اعلان نہیں کیا, عمر کو قتل کر کے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. سجدے میں ضرب لگی, فما فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں شہید ہو گیا. اس شہر کو بھی شہادتوں کا اعزاز ہے, قبلہ قائد صاحب اور میرے شہر کو بھی شہادتوں کا اعزاز ہے. ہماری تاریخ شہادتوں سے مزین ہے, ہماری تاریخ زندانوں سے مزین ہے. ہم نے زندانوں کو عزت دی ہے, ہم محبت اہل بیت میں زندانوں کو فخر سمجھتے ہیں. مجھے ایک تھانے دار نے پوچھا ہتھ کڑی تکلیف تو نہیں دے رہی. مجھے اس ممبر کی قسم, میں نے کہا جسے ماں نے بچپن سے کڑی پہنائی ہو وہ ہتھ کڑی سے نہیں گھبرا. جس مذہب میں منت کے طور پہ کڑیاں ہوں وہ ہاتھ کڑیوں سے نہیں ڈرتے. زندان سزا نہیں جزا ہے محبت زہرا کی, یہ سزائیں نہیں علی کی محبت کی ادائیں ہیں. اور ہمیں فخر ہے, یہ ہمارے نامہ اعمال کی شہ سرخیاں ہیں. میسم تمار سے حجاج ملعون نے کہا تھا میسم میں تجھے کس طرح قتل کروں. میسم نے مسکرا کے کہا بالکل اسی طرح جس طرح 12ویں کی حکومت میں تو میرے ہاتھ سے قتل ہونا چاہے. ہم لا وارث نہیں, ہمارا وارث موجود ہے. ہم کوئی لا وارث ہیں, ہمارا وارث موجود ہے. ہمارے قدم قدم پہ اس کی نگاہ, اس کی نصرت, قدم قدم پہ اس کی نصرت. اور اسی لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ
کبھی علی کی ولایت کے معاملے میں دوگلی پالیسی اختیار نہ کرنا، کبھی عظمت زہرا میں مشکوک نہ ہونا، کبھی عظمت سادات سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹنا۔ میں اپنے ان حالات کی اس میز کو قبر حسین سمجھ کر اس پر ہاتھ رکھ کے مجمع عام میں ماہ رمضان میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ 3 عقیدے ہوئے تو کائنات تمہارا بال بھی نہیں توڑ سکتی۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ ان عقیدوں میں فرق ہوا، دنیا میں عزت مل سکتی ہے، آخرت میں عزت نہیں مل سکتی۔ دنیا نے زہرا کا کرم پڑھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے حضرت زہرا کا کرم دیکھ کر پھر فکر عرض کر رہا ہوں کہ سامعین گرامی قدر اس نے مسجد میں کہو میں کامیاب ہو گیا۔ میں یہ فکرہ آپ کے شہر کے شہداء کی روحوں کی نظر کرتا ہوں، پورے پاکستان کے شہداء کی نظر کرتا ہوں، مذہب شیعہ کے 1400 سال کے شہداء کی نظر کرتا ہوں۔ علی نے فرمایا فزت برب الکعبہ۔ میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں، ایک ایک فرد سے، یہ فکرے تو ابن ملجم کو کہنے چاہیے تھی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ لوگ؟ آل محمد آپ کو سلامت رکھے جنہوں نے توجہ فرمائی ہے۔ اتنے بڑے بہادر کو جس نے قتل کر دیا، یہ فکرے تو اسے کہنے چاہیے تھے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ میرے مولا نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کائنات میں ہندا کے بھیجے ہوئے قاتل حمزہ سے لے کر اس دور کے ہر بے غیرت قاتل کو ناصر عباس کا پیغام ہے، بے غیرتوں 19 رمضان کی صبح کو مسجد میں میرے مولا نے فزت برب الکعبہ کہہ کر قیامت تک کا پیغام دے دیا۔ تم قتل کر کے بھی نامراد ہو، ہم قتل ہو کے بھی کامیاب ہیں۔ تم قتل کرتے رہو، یہ دنیا ختم ہو جانے والی، اصلی زندگی آخرت کی زندگی، اور کامیاب وہی ہوگا جس میں زہرا راضی۔ مسلمان ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکیں دیتے ہیں، مجھے علی کے بچوں کی یتیمی یاد آتی ہے۔ پردیش میں بی بی زینب کو یتیم کر کے مبارکیں دینے والوں، ہم رمضان میں ایک دوسرے کو کیسے مبارک دیں؟ میں نے کئی تنگ نظر بندوں کو دیکھا ہے، قبلہ جعفر شاہ جی وہ مومنین سے کہتے ہیں تم عید کیوں نہیں مناتے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ عید ہے، ہم نے کب کہا کہ عید نہیں ہے؟ لیکن میں نے اپنی زندگی کے تجربوں میں دیکھا ہے، قائد صاحب کی کسی کا 80 سال کا بوڑھا مر جائے، اسے کہو نا عید مبارک، وہ کہتے ہیں ہم نے عید نہیں منائی، ہمارے گھر میں فوتگی ہو گئی تھی۔ یا شیعہ کہلوانا چھوڑ، یا غیرت مذہب شیعہ اپنا، اس عید پہ مبارک دے گا جس پہ زینب سرخ امامہ باپ کو اٹھا کے مٹی پہ بیٹھی۔ بزرگ علماء کا جملہ ہے اور رونے کے لیے کافی ہے، وہ فرماتے تھے 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کی، ایک کو کہتے ہیں بڑی عید، ایک کو کہتے ہیں چھوٹی عید۔ بھائی اشرف صاحب حکیم صاحب، ایک کو کہتے ہیں بڑی عید، ایک کو کہتے ہیں چھوٹی عید۔ سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گیا۔ ایک عید پہ زینب یتیم ہوئی، دوسری عید پہ دریا کے کنارے مسلمان مسلم کے بچوں کو ذبح کر، عورتیں اکٹھی ہو کر آئی تھی۔ یہ رونے کی راتیں ہیں۔ رمضان اسی کا قبول ہے جو علی کا عزادار بنے ان 3 دنوں 3 لیلۃ القدر اسی کی قبول ہے جو علی کے لیے روتا رہے۔ یہ پردیش میں بی بی زینب کی پہلی شام غریبہ ہے جو آنے والی، روزہ دار امام کی نماز میں شہادت۔ یہ پہلی دہشت گردی نہیں، اس سے پہلے تم نے زہرا کا گھر جلایا تھا۔ مسجدوں میں جتنے بھی دہشت گرد ہیں اس کی ابتدا ہے مسجد سے علی کے قتل کے ساتھ۔ ہم مسلمانوں سے احتجاجاً پوچھتے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کیا قصور تھا علی کی بیٹیوں کا؟ عورتیں اکٹھی ہو کے آئیں ماہ رمضان میں، یا علی ہم نے سنا آپ نے رمضان کی بڑے فضائل بیان کی ہیں، آپ نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے، قرآن کی تلاوت کی بہار ماہ رمضان ہے۔ علی نے فرمایا سچ ہے مولا، ہم نے یہ بھی سنا ہے آپ نے فرمایا کہ آسمان والوں کے لیے زمین پر وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت۔ علی فرماتے سچ ہے۔ عورتوں نے ایک ایسا سوال کیا جتنے سید بیٹھے باؤ نصر شاہ جی، ایک ایک سید سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے پھر میں فکرہ پڑھتا ہوں۔ عورتیں کہتی ہیں مولا ہماری عورتیں کس طرح سے جائیں مسجد میں؟ مرد پڑھ آتے ہیں آپ کے پاس قرآن، ہم عورتیں مسجد میں آ نہیں سکتی۔ ہم نے سنا ہے آپ کی بیٹی کا لہجہ بالکل آپ کی طرح ہے،
کائنات میں دو شخصیتیں ہیں جو علی کی طرح بولتی ہیں، عرش پہ اللہ، فرش پہ زینب۔ عرش پہ کبھی اللہ بولے تو لہجہ علی والا ہوتا ہے، فرش پہ کبھی بی بی زینب بولے تو لہجہ علی والا ہوتا ہے۔ بلکہ میں اپنی بی بی کی شجاعت کے لیے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، پانی پی کے، کھانا کھا کے، کھلے ہاتھوں سے جو علی کی آواز تھی، پیاسے ہونٹوں سے، بھوکے بدن کے ساتھ، بندے ہوئے ہاتھوں سے، وہ بی بی زینب کا لہجہ تھا۔ مرد ہو کے علی کی طرح گرجنا اور بات ہے، مستور ہو کے دشمن کے دربار میں علی کی طرح بولنا اور بات ہے۔ ساری کائنات قربان تیرے مصائب پر بی بی زینب عالیہ، ساری کائنات نثار علی کی بیٹی تیری عظمت پر۔ عزاداران امام مظلوم عورتیں کہتی ہیں مولا اگر اجازت ہو، ہم نے سنا ہے تیری بیٹی ہو بہو تیری طرح قرآن پڑھاتی، ہم بی بی زینب کے پاس قرآن پڑھ دیا کریں۔ علی فرماتے وعدہ کرو بھیڑ بنا کے نہیں جاؤ گی، میری بچی بھیڑ سے گھبراتی، تھوڑی تھوڑی عورتیں ٹولے بنا کے جاتی، قرآن پڑھتی، علی کی بیٹی پڑھاتی۔ 40 ہجری کا رمضان طلوع ہوا، عورتیں قرآن پڑھتے جاتی، واپس آتی ماتم کرتے ہوئے، بی بی کے پاس قرآن پڑھتی، باہر نکلتی دھاڑے مارتی روتے ہوئے، بندے حیران، کوفے والے حیران، ہر کوئی اپنی بیٹیوں سے پوچھتا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے اور روتے کیوں آتی؟ ایک دن علی نے پوچھا میری بیٹی قرآن پڑھاتی ہے تمہیں رلاتی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتی مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تیری بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے، پہلے قرآن پڑھاتی ہے پھر دیکھتی ہے کوفے کی عورتوں سر اٹھاؤ، کوفے کی عورتیں سر اٹھاتی ہیں، سیدوں سے معافی مانگی تھی، فکرہ ذمہ داری سے پڑھتا ہوں، پھر تیری بیٹی سر سے چادر ہٹا دیتی ہے، اپنے بال کھول کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں زینب کو اس رنگ میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کل بغیر برقعے کے زینب تمہاری مہمان بنے، تم کو بی بی ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا تھا، اور مولا تیرا ماتم قبول کرے، علی کی بیٹی کی قید پہ رونے والوں، حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے، بی بی ہم نے تو تجھے بغیر برقعے کے کبھی دیکھا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ کل کا روزہ تم بھی افطار کرو گے، کل کا روزہ علی کی زندگی کا آخری روزہ، افطار کیا بیٹی کے گھر، جناب ام کلثوم کے گھر۔ ام کلثوم کا مطلب ہے کلثوم کی ماں، جس کا نام علی ام کلثوم رکھے وہ بے اولاد نہیں ہوتی۔ نام زینب صغرا ہے، کنیت ام کلثوم۔ دو چیزیں سامنے رکھی بی بی نے، دودھ اور نمک۔ علی فرماتے ہیں ایک اٹھا لے، تیرے باپ نے ایک وقت میں اپنی زبان کو دو غذاؤں کے ذائقے سے آشنا نہیں کیا، ہم شاید نمک کو غذا بھی نہیں سمجھتے۔ بیٹی نے باپ کی عبادت کی وجہ سے کمزوری کو دیکھو، نمک اٹھانا چاہو، عجیب فکرہ کہا میرے مولا نے، فرمایا نمک رہنے دے، دودھ اٹھا کے سنبھال کے رکھ لے، ہو سکتا ہے صبح میرے کسی مہمان کے لیے شربت بنانا قبلہ کل کی رات آ گئی، لیلۃ القدر کی پہلی رات، سارے مومنوں کے گھر میں اس رات میں عبادتیں ہوتی ہیں، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ صاحبان ایمان تشریف فرما میری گواہی دیں گے، روایت کے فکر نہیں ہے لیکن میرا دل کہتا ہے علی کی بیٹیاں قرآن سر پہ رکھ کے کہتی رہیں بے کہ یا اللہ، بے کہ یا محمد، بے کہ یا فاطمہ۔ اچانک علی کے دروازے پہ گھوڑے کے ٹاپوں کی اور اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی، پوری ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں، جس صبح علی کو مسجد میں ضرب لگی اس رات کی بات کر، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، اسلحے کی جھنکار کی آواز، مسلح چھوڑا عباس نے، دروازے کے قریب تھا علی نے آواز دی رک جا عباس۔ 3 سال پہلے لاہور میں نے یہ فکرہ پڑھا تھا، ایک مومن نے اٹھ کے یہاں فکرہ کہا وہ نہ پڑھوں تو میرا مسائب مکمل نہیں، منہ پہ ماتم کر کے اس نے کہا ناصر صاحب علی بھی غازی کو روکتا رہو۔ اللہ تعالیٰ ابو کو قبول کرے، بی بی زہرا تمہاری ہائے قبول کرے، علی بھی عباس کو روکتا رہا۔ علی دروازے پر آئے، مشکل کشا نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں 4 گھوڑے سوار ہیں جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں، چہرے پہ نقاب۔ پھر ایک دفعہ بچے توجہ کر لیں،
یہ اس رات کی بات ہے جو صبح فجر کی نماز میں علی کو ضربت لگی. 4 گھوڑے سوار نقابیں, ہاتھوں میں تلواریں, گھوڑوں پہ بیٹھے. علی نے عالم جلال میں پوچھا کون؟ چاروں نے زین چھوڑی, علی کے قدموں میں گرے. پہلے کی آواز مولا میں عبداللہ ابن عفیف, دوسرے کی آواز میں ابراہیم ابن مالک اشتر, تیسرے کی آواز مولا میں حذیفہ یمانی, چوتھے کی آواز مولا میں کمبر. علی فرماتے ہیں آدھی رات کو عبادت چھوڑ کے, آرام چھوڑ کے میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے ایک فکرہ کہا ہے, میرے رونگٹے شدید کھڑے ہو گئے پی جافی. اس وقت بھی میرے رونگٹے اس فکرے کو پڑھنے سے پہلے, یہ فکرہ ذہن میرا اگلی روایت سمجھ میں آ جائے گی. چیخے مار کے چاروں روئے اور رو کے کہتے مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا. مولا خضاب کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں فرمایا کہ آپ یہ خون سے رنگین ہوگی؟ مولا امام حسن کو وصیتیں کیوں لکھوائیں؟ مولا کیوں کہا کہ زیادہ دن گزر گئے تھوڑے رہ گئے؟ مولا ہمیں تیری تقریروں سے اندازہ ہوا کوئی خطرہ ہے. ہم نے کہا ہم پہ نیند حرام, امام وقت کی جان خطرے میں ہو, ہم پہ آرام حرام ہے. مولا تو نماز پڑھ ہم پہرا دیں گے, مولا تو گھر میں رہ ہم پہرا دیں گے, مولا تو مسجد میں عبادت کر ہم دروازے میں پہرا دیں گے. علی نے چاروں کو پیار کیا, کہا تم اپنے امام سے غافل نہیں ہو, اللہ تمہیں اجر عطا کرے, لیکن جاؤ اپنے گھروں میں آرام کرو, مجھے خدا پہ چھوڑو. حذیفہ کہتے ہمارے بدن کانپنے لگے کہ علی یہ کیا کہہ رہے ہیں. یا اچانک علی کے جلال میں فکر آیا, میں تمہیں امام ہو کے حکم دیتا ہوں اپنے اپنے گھروں میں جاؤ, مجھے اللہ پہ چھوڑو. حذیفہ کہتے ہم سمجھ گئے اگر ہم رکیں گے تو ہمارا رکنا کفر ہو جائے گا, کیونکہ امام کہہ رہا تھا کہ اپنے گھروں کو جاؤ. حذیفہ کہتے ہیں ہم نے چلنا بھی شروع کر دیا, لیکن موڑ موڑ کے علی کو دیکھتے تھے. وہ کہتے ہیں مجھے قیامت تک وہ فکرہ نہیں بھولے گا, منظر نہیں بھولے گا, جب علی نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور روتے ہوئے علی نے ہمیں خدا حافظ کہا. حذیفہ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں آیا, زندگی میں جو بندہ علی کے مصائب میں کبھی نہیں رویا میں اسے دعوت دیتا ہوں جھولی پھیلائے. میرے لیے آپ نے بڑی دعائیں کی ہیں, میں پوری قوم کا شکر گزار ہوں, اب بھی دعا کر دینا, میں تمہیں دعا کرتا ہوں. باقر شادی لکھتے ہیں کہ حذیفہ گھر آیا. حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی تلوار کو افسوس کے ساتھ زمین پہ پھینکا, میں مٹی پہ بیٹھ کے رونے لگا. میری بیوی بیدار ہو کے کہتی ہے حذیفہ یمانی تو علی کا سپاہی ہو کے روتا ہے, علی کے سپاہی کو رونا اچھا لگتا ہے. حذیفہ کہتے ہیں روؤں نہ تو کیا کروں, دشمن زمانہ ہے, کوفے میں اجنبی لوگوں کی آمد و رفت ہے, علی نے وصیت لکھوا دی ہے, ہم پہرا دینے گئے تھے, علی نے ہماری نوکری قبول نہیں کی. حذیفہ کہتا ہے روتے روتے مجھے نیند آ گئی, تھوڑی دیر ہی میں سویا تھا کہ میری بیوی نے میرے کندھے پکڑے, جھنجھوڑ کے کہا حذیفہ جان, حذیفہ جان. سنیے شور کیسا. حذیفہ کہتے اب جو میں نے سنا جبریل کی آواز آ رہی تھی, قد قتل امیر المومنین. لوگوں پردیش میں زینب یتیم ہو, حسن حسین پردیش میں. اللہ منکر اللہ